اچھا میں جونیئر اور سینئر کی کسی تخصیص میں نہیں جاؤں گا، اور میرا اپنا ایک مقولہ ہے، شاید اس سے پہلے سقراط نے کہا ہو کہ سب سے ہلکا درجہ عزت کا وہ ہوتا ہے صرف جو عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے ملے، اور سب سے اعلیٰ درجہ عزت کا وہ ہے جو آپ کو آپ کے کام کی وجہ سے ملے۔ آپ ایگری کرتے ہیں اس پہ؟ پھر بھی بزرگوں کی عزت کرنا اور ان سے سیکھنا کہ کیا جو انہوں نے کیا ہے وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ایک اچھے شاگرد کی نشانی۔ تو میرے خیال میں کچھ بات شروع کرتے ہیں، ساجد حسن صاحب سے بات شروع کرتے ہیں۔ ارے جی شکریہ، تبھی مجھے پتا تھا تم نیپوٹزم میں یقین رکھتے ہو، تو میں تو ہوں گا ہی۔ ادھر دیکھیں آپ، آقا مجھے آپ کی شکل 35 سال سے دیکھ دیکھ کے زبانی یاد ہو گئی۔ سچ ہے۔ اچھا بہرحال جو تھیٹر ہو رہا ہے آج اور جو ڈرامہ ہے اس پہ واٹ ایور کمنٹ یو وانٹ ٹو۔ نہیں، ہم دیکھیے تھیٹر تو دنیا ہے، ہر چیز تھیٹر ہے، یہ ہم کئی دفعہ نہ سے پڑھ چکے ہیں، اب سمجھتے بھی ہیں، ایک ایج آ جاتی ہے جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز ایک کہانی ہے، اور اس کہانی میں آپ کیا رنگ بھر سکتے ہیں اور کتنی اجازت دی جاتی ہے رنگ بھرنے کی، یہ ضرور ایک کہانی ہونی چاہیے پاکستان کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں جس قسم کے وسوسے اور جس قسم کے ہمارے حالات رہے ہیں، زیادہ تر ایسے لوگ نمایاں رہے ہیں کہ جو شاید دوسروں کے اوپینین کو بالکل کچھ نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے بڑی ایک پولرائز سوسائٹی ہم کریٹ کر رہے ہیں، اس میں تو کر چکے ہیں، جس میں خوف رہتا ہے کہ اگر ہم یہ کہیں گے تو اس کا بیک لیش کیا ہوگا اور کس طرح سے ہوگا۔ تو تھیٹر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے تھرو آپ وہ فرسٹریشنز جو چاہے کتنا ہی ڈیموکریسی اچھی کیوں نہ ہو، اس میں بھی آپ کو شگاف دکھائی دیے جاتے ہیں، اور لگتا ہے کیونکہ جو آپ امریکہ چلے جائیں، کسی بھی دنیا میں چلے جائیں، مہذب معاشرہ جس کو ہم سو کالڈ مہذب معاشرہ کہتے ہیں، تو وہ تھیٹر وہاں کا فلرش اس لیے کرتا ہے کہ ان کو اجازتیں ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ بالی ووڈ، ہالی ووڈ، اب ہمارا لالی ووڈ، ان کو آپ ملائیں، موازنہ کریں، تو جنگیں تو بہت کم ہوتی ہیں نا، 65 میں ہوئی، 71 میں ہوئی، لیکن یہ جو ذہنی جنگیں ہوتی ہیں، موریلٹی کی جنگیں ہوتی ہیں، وہ ہوتی ہیں بڑی چیزیں۔ تو اس سے معاشرے تشکیل دیے جاتے ہیں جن فلسفوں پہ وہ پھر دنیا بھر میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو جب یہاں کسی بچی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے، جو کہ بہت ریئر اکرنس ہے، ظاہر ہے ہم بہت مہذب سمجھتے ہیں اپنے آپ کو جو ہم ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے ہاں اس میں خرابیاں اور ایسے کیویٹس چھوڑ دیے گئے ہیں، وہ جان کے چھوڑے گئے ہیں، ہم سب اس کے ساتھ رہے ہیں، ہم پاکستان ہیں۔ تو اب وقت ایسا آ گیا ہے کہ جہاں شاید اور دور برا آنے والا ہے، تو تھیٹر کے تھرو یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن تھیٹر یہاں الائیو نہیں ہے، اور اگر ہے بھی الائیو تو وہ احمد شاہ کے مرہون منت ہے، یہ بھی آپ یقین کریں، کیونکہ یہ شخص جو ہے یہ ایک جن ٹائپ کا شخص ہے، ہم بچپن سے اس کو جانتے ہیں۔ تو یہ ایک تحریک ہے دراصل، اور میں اس میں ہمیشہ اس کے ساتھ شامل رہا ہوں اس وجہ سے کہ جو ماشاءاللہ یہ کام کرتے ہیں تھیٹر میں، اب کہیں اور تھیٹر کریں گے کامیاب نہیں ہوگا، یہاں لوگ پھر بھی آ جایا کرتے ہیں۔ تو اس میں جب تھیٹر ہیلدی تھیٹر ہوتا ہے تو اس میں بہت سارے گروپس چلتے ہیں، اور ان میں ایک ہیلدی تھیٹر ہوتا ہے، اختراع بڑھتی ہے، اس میں جو ریڈ لائنز معاشرہ آپ کو ڈرا کرتا ہے اس سے آگے جاتے ہیں، آپ ڈرتے نہیں، آپ کہتے ہیں میں اپنے بچے کے لیے بھی وہی اگر چھوڑ کے جاؤں گا جو میرے لیے قید تھی یا میرے لیے جو روکا جایا کرتا تھا۔ ہم تو سینسر کے دور کے پلے میں حسینہ آپا سے بہتر یہ کون جانے گا، اقبال لطیف تو اس کے بڑے پروردہ ہیں۔ تو بلکہ اگر ہم نے ان ساری حقیقتوں کو ہم نے دیکھا ہے تو معاشرہ اب ایسی جگہ پہ آ گیا کہ جہاں تھیٹر اگر ہیلدی ہو اور آپ اسے سپورٹ کریں اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، تو یہاں سے بہت ساری ایسی تحریک نکل سکتی ہیں جو آپ کے ذہنوں کو روشن کریں اور آپ کو ایک ایسے معاشرہ بنانے میں آپ کامیاب ہو سکیں جس کو دنیا کہے کہ یار یہ کمال لوگ ہیں، یار یہ امیزنگ پیپل، رائٹ، کہ اتنے نیچے سے اٹھ رہے، پہلے تو اپنی لڑکیوں کو پڑھایا نہیں کرتے تھے، اب تو یہ پی ایچ ڈی کرنے لگی ہیں، کہاں سے پہنچی، ہمارے یہاں ریسرچ نہیں ہے ابھی تک، تعلیم کا معیار بہت الگ الگ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اب ایکسپیکٹ کرتے ہیں آنے والے وقتوں میں، لیکن یہ ہمیں خود کرنی پڑیں گی پہلے۔ یہ میرا ایک چھوٹا سا بیان تھا، اب آگے چلیں۔ تھینک یو ساجد۔ پوچھیں
زین 3-4 نسلیں ہو گئیں اس چکر میں. آپ کے دادا ایک بہت بڑے آدمی تھے, آپ کے والد بہت بڑے آدمی تھے, آپ کی والدہ, آپ جب پیدا ہوئے تو گھر میں تھیٹر ہو رہا تھا. ایک بڑی لیگیسی ہے, ذمہ داری بھی بڑی ہے. آپ باہر سے تھیٹر پڑھ کے بھی آئے ہیں اور آپ بچوں کو پڑھا بھی رہے ہیں, تو آپ کو پچھلی نسل کا تھیٹر کے بارے میں بھی جانتے ہیں, کیا امپرووائزیشنز ہوئی ہیں کیا. تو میں چاہتا ہوں آپ بھی کچھ بات کریں ہماری آڈینس سے. دیکھیے تھیٹر یہاں پہ 70 سال سے تقریباً ہوتا ہی چلا آ رہا ہے, مگر اس میں جو بہت پریشانی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ عروج و زوال بہت سارے ہوئے مگر ایک مستند روایت ابھی تک قائم نہیں ہو سکی ہے. اور جو کلچر ہے وہ ابھی بھی تھیٹر کے حوالے سے بہت ایک اسپوریڈک ہے. لوگ کوشش کرتے ہیں, انڈیویجول لیول پہ بہت ساری کوششیں ہوتی ہیں, اور مگر ایک فائنینسنگ سٹرکچر ابھی تک نہیں بنا ہے. ہمیں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ سرکار کتنا اس میں انویسٹ کرے گی. کارپوریٹ اسپانسرشپ کے اوپر بہت ڈپینڈنٹ ہیں, وہ کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے. ایک دور تھا جس میں بہت ساری اسپانسرشپ تھیٹر میں آئی اور اب وہ فلم کی طرف چلی گئی ہے. ٹکٹ بائنگ کلچر ہمارا ابھی تک نہیں بنا. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ابھی تک پاس مانگتے ہیں, پاسز کے اوپر تھیٹر دیکھنا چاہتے ہیں, مگر ان کو یہ شاید احساس نہیں ہوتا کہ تھیٹر کرنے والوں کے گھر بھی بل آتا ہے. وہ نہیں چاہتے, وہ شاید یہ نہیں سمجھتے کہ ان کا بھی اداکاروں کا, جو ادیب ہیں جنہوں نے تھیٹر لکھا ہے یا ڈائریکٹ کیا ہے یا جن لوگوں نے پیچھے بیک سٹیج کام کیا ہے, وہ کہاں سے کھائیں گے اور کہاں سے کمائیں گے. تو یہ ہمارے المیہ رہا ہے. اور پچھلے چند سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ کراچی میں خاص طور پہ بہت بہتری آئی ہے. یہاں پہ آرٹس کاؤنسل میں, سامنے نیپا میں, جہاں پہ تعلیم بھی دی جا رہی ہے تھیٹر کی, وہاں فیسٹیولز ہو رہے ہیں, پلیز پرفارم ہو رہے ہیں. آرٹس کاؤنسل میں فیسٹیولز ہو رہے ہیں, مگر ابھی بھی یہ بہت محدود ہے اور چند شہروں تک محدود ہے. پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے جس میں کئی بینکوں کے اشتہاروں میں ہم پڑھتے ہیں کہ جی 150 شہر ہیں, کوئی کہتا ہے جی 250 شہر میں ہماری شاخیں ہیں, مگر 250 شہروں میں تھیٹر نہیں ہے. تھیٹر جو ہے وہ ابھی تک لاہور, کراچی, اسلام آباد تک ہی محدود رہ گیا ہے. یہ بہت ایک ہمارے لیے پریشانی کی بات ہونی چاہیے کہ 70 سال میں ہم نے اس کو اتنا نہیں پھیلایا کہ ہر شہری کے پاس تھیٹر دیکھنے کی خواہش ہو, صلاحیت ہو, اپرچونٹی ہو اور کرنے کی اپرچونٹی ہو, اور اس کا کوئی ایک فائنینسنگ سٹرکچر ہو جو کہ اس کو آگے تک لے کر چل سکے. تھینک یو زین. مسئلہ یہ ہے کہ تھیٹر کے لیے کچھ خاص انفراسٹرکچر کی ضرورت ہوتی ہے, اور بدقسمتی سے یہ جس ہال میں آپ بیٹھے ہیں, آپ کا جو ایک تعلیمی آپ نے جو اپنے بچوں کے لیے ایک جگہ بنائی ہے وہ جو رک گئی ہے, اس کے علاوہ 2 کروڑ کی آبادی میں کوئی دوسرا تھیٹر ہال ہے ہی نہیں جس کی پراپر ساؤنڈ ایکوسٹک. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خیرپور میں اور لاڑکانہ میں, اور کیسے ہم نے ذرا سا یہ کیا ہے کہ خیرپور, لاڑکانہ, ابھی جو آپ فیسٹیول جس میں آپ نے بھی پرفارم کیا, 10 اردو اور 10 سندھی ڈرامے, اور اس میں کچھ اچھے تھے کیونکہ نیپا کے 3 ٹرینڈ بچوں سے بھی ہم نے سندھی ڈرامے کرائے, اور باقیوں کو بغیر کسی تصدیق کے ہم نے آفر کیا ہے کہ آپ کے سارے لوگوں کو ہم فری ٹرینڈ کریں گے, آپ کے ڈائریکٹرز کو, تاکہ اس کو اپ گریڈ کر سکیں ہم. خالد احمد صاحب چونکہ دونوں کام کرتے ہیں اور برطانیہ سے باقاعدہ تعلیم بھی حاصل کی ہے, اور ٹی وی کے بھی آدمی ہیں, اور تھیٹر کے بھی آدمی ہیں, اور آواز کے بھی آدمی ہیں, اور ایک شاندار رائٹر بھی ہیں. تو جو خالد احمد کو نہیں جانتا اسے اپنی تعلیم پہ غور کرنا چاہیے کہ کچھ اس میں کمی رہ گئی ہے. تو ان کے لیے جو تالیاں بجا رہے ہیں وہ سارے تعلیم یافتہ ہیں. میں نے بھی بجائی ہے. دیکھو بات سنو, تم تانا مت دینا. جی خالد صاحب, سر آپ کچھ فرمائیے جو آپ کا جی چاہے. میرے خیال میں زین کہہ چکے کہ تھیٹر ہوتا تو رہا ہے وقتاً فوقتاً, گاہے بگاہے. 70 سال میں پاکستان کی تاریخ کے, لیکن اسپوریڈک, اور وہ کوئی اکثر یہ چند انڈیویجولز کی کوششوں
پر منحصر کرتا تھا تو وہ لوگ کب تک ایک حد تک چل سکتے ہیں، اس کے بعد پھر بیٹھ گئے. چنانچہ کوئی انسٹیٹیوشن کی شکل نہیں بنی ہے. اور اب ہونے لگا ہے اس طرح سے کہ یہاں جیسا آپ نے شاہ صاحب نے فرمایا کہ کراچی میں یہ آمنے سامنے 2 ہال ہیں جہاں ہوتا ہے تھیٹر، لیکن 2 کروڑ کی آبادی میں یہ 2 ہال بہت ہی دال میں کیا کہتے ہیں نمک کے برابر ہے. تو میرے خیال میں تھیٹر جو ہے وہ جڑ نہیں پکڑ پایا ہے عام لوگوں میں. ورکنگ کلاس وغیرہ تو چھوڑ دیجئے، لیکن مڈل کلاس وغیرہ میں بھی عام لوگوں میں تھیٹر کی روایت جڑ نہیں پکڑ پائی ہے ابھی تک. خالد صاحب میری درخواست ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ٹی وی پر بھی کمنٹ کریں گے آپ، کیونکہ آپ دونوں چیزیں. جی تو اب اس کی پتہ نہیں، ایک تو وجہ یہ ہے کہ اردو میں ڈرامہ نویسی کی بھی روایت نہیں رہی ہے، اور سب سے ایک جو مسئلہ ہے کہ ہمیں اسکرپٹس نہیں ہوتی ہیں ہمارے پاس، اردو میں لکھے ہی نہیں گئے ڈرامے، اکا دکا ادھر ادھر کوئی نظر آ جاتے ہیں. زیادہ تر ہمارے افسانہ نگاروں نے بھی جب ڈرامہ لکھنے کی کوشش کی تو انہوں نے صرف افسانے کو ڈائلاگ کی شکل میں لکھ دیا، جو کہ ڈرامہ نہیں ہے. اور میرے خیال میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ادب کے لوگوں کا، ادیبوں کا، شاعروں کا اسٹیج والوں سے کوئی انٹریکشن نہیں رہا. ڈرامہ جس سوسائٹی میں بھی لکھا گیا ہے، چاہے وہ برنارڈ شاہ ہوں یا شیکسپیئر ہوں یا بیکٹ ہوں، یہ تمام وہ لوگ تھے جو کسی نہ کسی طرح اسٹیج سے، یا رابندر ناتھ ٹیگور تھے، تو یہ لوگ اسٹیج سے خود وابستہ تھے، ایکٹنگ کرتے تھے، ڈائریکشن کرتے تھے. ہمارے یہاں اردو والے، جس میں پنجاب والے بھی شامل ہیں اور ہمارے اور جگہ کی بھی مڈل کلاس شامل ہے، انہوں نے سم ہاؤ پرفارمنگ آرٹس کو ذرا نچلے رتبے کی چیز سمجھا، جو کہ چلو کبھی دیکھ تو لیں گے لیکن ہمارے کرنے کے قابل چیز نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید اس میں بعض اوقات گردن جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. جی ہاں. تو بعض اوقات نہیں، مستقل، اور جب تک وہ رشتہ نہیں بنتا ہے ہمارے جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو پرفارمنگ آرٹس کی ایک ہی روایت ہے اور وہ ہے مشاعرہ. مشاعرہ از اے پرفارمنگ آرٹ. شاعر آتے ہیں اسٹیج پر پرفارم کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ پرفارمنگ آرٹس کا کوئی رواج، کوئی چلن ہمارے یہاں نہیں ہے. اور اس کی وجہ سے تھیٹر اس قسم سے جڑ نہیں پکڑ پایا ہے جو دوسرے. ڈھاکہ میں ابھی شہر وہاں کوئی 200 نہیں، ڈھاکہ کے اندر 700 یا 800 رجسٹرڈ تھیٹر گروپس ہیں. سال کے کسی دن بھی، رمضان انکلوڈڈ، اور وہ بھی اتنے ہی مسلمان ہیں جتنے ہم ہیں، شاید زیادہ ہیں، رمضان انکلوڈڈ، کوئی شام ایسی نہیں ہوتی ہے جب کے پاس آپ 2-3 تھیٹر میں چوائس نہ ہو کہ ہم آج یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یا وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو ہمارے ہاں تھیٹر کی روایت، میں تو کہوں گا کہ ابھی تک جڑ نہیں پکڑ پائی. اور ٹی وی ڈرامہ، ٹی وی ہمارا ہمیشہ سے ایک اسٹرانگ پوائنٹ رہا تھا، اور پورے بر صغیر میں جب ٹی وی آیا تو پاکستان میں بھی ٹی وی آیا، اور ہمارا ٹی وی اور ہمارے ڈرامے اور وہ پورے بر صغیر میں دیکھے جاتے تھے اور بہت زیادہ پسند کیے جاتے تھے، اور ہم نے بڑا ایک امپیکٹ چھوڑا ٹیلی ویژن میں. اس کے بعد لیکن اب تو پچھلے 20-25-30 سال میں جو ٹیکنالوجی کا جو
یعنی پھٹ پڑی ہے ٹیکنالوجی اس کثرت کے ساتھ ٹیکنالوجی چھا گئی ہے کہ چینلز جو ہیں وہ اوور نائٹ ملٹی پلائی کر گئے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا کہ پچھلے زمانے میں فلانا پلے آتا تھا تو دکانیں بند ہو جاتی تھیں اور یہ ہوتا تھا اور لوگ گھر جاتے تھے کہ وہ اس کی قسط دیکھنی ہے. وہ لیکن شام کے 6 بجے کے بعد سے ایک چینل تھا جو چلتا تھا کوئی 11-12 بجے تک اور ختم ہو جاتا تھا اور کچھ نہیں تھا. پھر وہ چینلز نے ملٹیپلائی کیا 50 60 100 پتہ نہیں 200 کتنے ہیں اور سب 24 گھنٹے دکھا رہے ہیں. اب جب ٹیکنالوجی کے بل پر چینلز تو ملٹیپلائی ہو گئے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے نا کہ لکھنے والے بھی ملٹیپلائی ہو جائیں گے, اداکار بھی ملٹیپلائی ہو جائیں گے, ہدایت کار بھی اسی تعداد میں بڑھ جائیں گے. تو ویسا نہیں ہوا. تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے سطح کو تو نیچے آنا تھا. اور پھر جب اتنا زیادہ آپ میس پروڈکشن کرتے ہیں تو تھوک کے بھاؤ آپ چیزیں جو پروڈیوس کرتے ہیں تو ظاہر آپ کو فارمولوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو اب آپ کسی بھی چینل میں جائیں ان سے بات کریں تو وہ آپ کو کچھ فارمولے بتاتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے, 2 بہنیں, ایک بہت اچھی ایک بہت بری, امیر لڑکا غریب لڑکی وغیرہ وغیرہ وغیرہ, یا فلانے کا شوہر کا دوسری بیوی کو لے آنا, پھر پہلی بیوی کا چونکہ وہ اچھی ہے دوسری بیوی وغیرہ وغیرہ, بہت سے فارمولے ہیں. تو وہ فارمولے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں کہ ہر کوئی لکھ سکتا ہے, ہر کوئی ڈائریکٹ کر سکتا ہے, ان کو ہر کوئی پروڈیوس کر سکتا ہے کیونکہ ایک فارمولے بنے ہوئے ہیں. تو رائز آف ٹیکنالوجی کا یہ منفی اثرات بھی ہمارے ٹیلی ویژن پر پڑے ہیں. باقی بہت کچھ کہنے کو ہے اور لوگ بھی کہیں گے. اور وہ آپ بھی تو ڈرامے لکھتے ہیں, آپ بھی اسی فارمولے پہ ڈرامے لکھتے ہیں؟ جی نہیں, میں بدقسمتی سے فارمولوں پر نہیں لکھتا ہوں, اس لیے اب میرے جیسے لکھنے والوں کے لیے جو سپیس ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے, شرنک ہو کر تقریباً نہیں کے برابر ہے. اچھا, ایک خاتون یہاں بیٹھی ہیں جنہیں ساری دنیا جانتی ہے. انہوں نے اپنی ڈرامے اور تحریروں کے ذریعے سندھ کی بالخصوص عورت اور پاکستان کی عورت کو وہ اویئرنیس دی ہے جو ہزاروں مختلف چیزوں کے ذریعے نہیں دی جا سکی, اور ان کا نام ہے نور الہدیٰ شاہ. تو میں چاہوں گا کہ, اور مجھے ان کی بہت ساری باتیں ذرا سی مختلف لگتی ہیں اور میں بھی تقریباً اسی طرح سے سوچتا ہوں. تو میں چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ اپنی تحریروں کے ذریعے جو سمجھتی ہیں وہ بولتی ہیں, آج اس سیشن میں چاہتا ہوں کہ ان کے آنے والی بات کی نسل پہ بھی بات کریں اور اس پر بھی بات کریں, کیونکہ ٹی وی کے لیے بھی آپ نے بہت لکھا ہے اور ویسے بھی آپ نے بہت لکھا ہے. دیکھیے, کسی بھی سماج کا عروج و زوال اگر آپ نے پرکھنا ہو تو اس کا ڈرامہ دیکھیے. خاص طور پر ٹیلی ویژن ڈرامہ جو ہے وہ آپ کو کلیئرلی بتائے گا کہ سماج آپ کا کس طرف جا رہا ہے. ڈرامہ 2 طرح کے کام کر سکتا ہے, 2 ہی طرح کے کام کر سکتا ہے کہ یا تو وہ سماج میں تبدیلی لے آئے, یا پھر اگر وہ سماج کے سامنے سرنڈر کر چکا ہو اور کریٹیوٹی کے راستے میں اور کئی دیواریں حائل ہوں, خاص طور پر پیسے کا کاروبار جب اس کے راستے میں حائل ہو تو پھر وہ ایک اور کام اس کے حصے میں آتا ہے جسے ہم کتھارسس کہہ سکتے ہیں, مگر میں اسے واضح الفاظ میں یوں کہوں گی کہ وہ اس سماج پر ماتم کا منظر پیش کر سکتا ہے. اس وقت پاکستانی ٹیلی ویژن ڈرامہ کے حوالے سے بہت سی باتیں ہیں. برا ہو چکا ہے, پاکستان کے سماج کو تباہ کر رہا ہے. خالد صاحب نے جیسے ابھی کہا, یہ سب حقیقت ہے کہ 2 بہنیں ہوں
یا پھر دو بہنیں ہوں مگر لڑکا ایک ہی ہو، اور سوکن ہو جو ویسے پسند نہیں ہے کسی کو مگر ڈرامہ میں اچھی لگتی ہے۔ بات دراصل یہ ہے، ہمیں اس وقت پاکستانی چینلز پر جو ڈرامہ نظر آ رہا ہے، اس پر جو بھی اعتراضات ہیں، پہلی چیز یہ ہے کہ میڈیا کا مرکز کراچی ہے، تمام انٹرٹینمنٹ چینلز کراچی سے دکھائے جا رہے ہیں، کام کرنے والے، کہانیاں بنانے والے، لکھنے والے سب کراچی میں ہیں۔ پھر کراچی میں اس کے ساتھ ایک تو کراچی شہر ایسا ہے، پھر اس کے ساتھ جو سب سے بڑی زیادتی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ایک ایڈریس، گھر کا پتہ کہانی کا مقرر کر دیا گیا ہے، وہ ہے مثلاً مکان نمبر 20 گلی نمبر 3 اللہ والا مسجد کے سامنے، لیاقت آباد، قائد آباد، شاہ فیصل کالونی وغیرہ وغیرہ، یہ اس کا پتہ کہانی کا مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس پتے پر اگر آپ کہانی کو لے کر جائیں تو وہاں مسائل یہی ہیں، لڑکیوں کے غلط رشتے ہو جاتے ہیں، خواب بڑے بڑے ہیں جو میڈیا دکھاتا ہے، دن رات کوٹھیاں بھی دکھا رہا ہے، اور بزنس مین جسے جو لاس ہو رہا ہے تو اس کی پیسے کا حساب اربوں میں بتا رہا ہے، جو انسان اس پتے پر رہنے والا مائنڈ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ پھر کئی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کر، ایک شیمپو سے لے کر، ایک اچھے شیمپو، ایک اچھے ٹوتھ پیسٹ سے لے کر، پھر ایسی ریسیپیز جس میں مشروم ڈلے، جس میں چیز کے کئی طرح کی چیز ڈل سکے، ایسی ریسیپیز، مگر وہ گھر جس کے پتے پر کہانی بنائی جا رہی ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو ڈرامہ انہیں پسند ہے، اس پتے پر رہنے والے لوگوں کو جو ڈرامہ پسند ہے، انہیں وہ ڈرامہ پسند ہے جو ان کی ناتمام خواہشوں پر ماتم کرے۔ اگر وہ ان کی تعبیر نہیں دے سکتا ہے تو ان ناتمام خواہشوں پر ماتم کرے۔ وہ ماتم آپ کو روتی دھوتی لڑکیوں کی صورت میں نظر آتا ہے، وہ ماتم آپ کو آوارہ لڑکوں کی صورت میں نظر آتا ہے، وہ ماتم آپ کو ایسی بیٹیوں کی صورت میں نظر آتا ہے جن کا جہیز نہیں ہے، اور جنہیں کبھی نہ صرف جہیز نہیں ہے مگر تنگ و تاریک ماحول میں وہ بیٹیاں ہیں۔ بھائی ان کی خواہشوں کا طوفان روکنا چاہتے ہیں، ان کے بھائی، ان کے بیٹے، ان کے شوہر جو ان چیزوں کو روکنا چاہتے ہیں۔ ڈرامہ چل رہا ہے، ہر صبح 9 بجے سے لے کر 12 بجے تک خواہشیں، خواب بک رہے ہیں، اور ان پر گھر میں بیٹھا ہوا مرد پابندی لگا رہا ہے کہ ڈرامہ دیکھ تو سکتی ہو، مارننگ شو دیکھ تو سکتی ہو، مگر یہ سب کچھ تمہارے نصیب میں نہیں ہے، سوچو بھی نہیں، خیال بھی اس کا نہیں لاؤ۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب کہانی کا کردار لڑکی آپ دیکھتے ہیں کہ جب اپنی خواہشوں کی تکمیل کے لیے حد پار کرتی ہے تو آپ کے سامنے سوسائٹی کا ایک اور ریئل منظر سامنے آتا ہے کہ مائیں اور بھائی مل کے بیٹیوں کو جلا رہے ہیں، اور وہی چیز آپ پھر ڈرامہ میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ لیکن میں اس طرف آتی ہوں کہ یہ جو ہماری سوچ ہے کہ پی ٹی وی کا ڈرامہ بہت شاندار تھا، ہر چیز ابتدا میں بہت اچھی ہے،
میں خود آج جو بھی کچھ ہوں، اگر آپ لوگ مجھے جانتے ہیں تو پی ٹی وی کے ڈرامے کی وجہ سے جانتے ہیں. لیکن دیکھیں، اگر زمانے کے چلن کے ساتھ بھی ہم نہیں چلتے ہیں، اگر زمانے کی عکاسی بھی ہم نہیں کر پاتے ہیں، تو بھی زمانے کا بہاؤ ہمیں پیچھے کو دھکیلے گا. آپ کے سماج بدل چکا ہے، ایک چیز یہ ہے. دوسری چیز، ایک بہت بڑی ریئلٹی ہے، خوفناک ریئلٹی ہے، اس کو بھی ماننا پڑے گا. وہ یہ ہے کہ ہمارے سماج میں ماضی میں خاص طور پر ایک انقلابی سوچ پتہ نہیں کہاں سے آئی اور چلتی ہوئی آگے بڑھتی گئی کہ ادیب کو بھوکا ننگا ہونا چاہیے. ادیب کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ پیسہ بنائے، وہ زندگی بنائے، وہ اپنی خواہشیں پوری کرے، اپنے بچوں کے لیے کچھ کرے، اسے کوئی حق نہیں پہنچتا ہے. مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ ڈرامہ. حالانکہ میں کہتی ہوں اپنی بات کو یہاں پر روک کر کہ اس دور کے ڈرامہ رائٹر سے اور ڈرامہ بنانے والوں سے ہمیں لاکھ اختلاف صحیح، مگر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے چائلڈ ابیوز جیسے ایسے ٹیبو پر کو کھول کر رکھ دیا اور گھر گھر میں کھول کر رکھ دیا. آپ کی آنکھیں کھول دیں، آپ کو کانشیس کر دیا، آپ کو حیران کر دیا کہ ہمارے ارد گرد ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جو ہماری بچیوں کی طرف، ہمارے بچوں کی طرف ایسی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ایسا کچھ کر گزرتے ہیں. یہ پہلے نہیں تھا. اب آتے ہیں رائٹرز کی طرف، ڈائریکٹرز کی طرف، جن کے لیے ہمارا خیال ہے کہ کیونکہ یہ آرٹسٹ ہیں، ان کو خالی ہاتھ ہونا چاہیے، پھٹی جینز پر ایک کرتی ہونی چاہیے، ایک تھیلا ان کے کندھے پہ ہونا چاہیے، ان کا کام قلم لے کر لکھنا ہے. ایسا نہیں ہے. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اس وقت یہ ڈرامہ اپنی جگہ، اچھا برا دونوں چیزیں پہلے بھی تھیں، ابھی بھی ہیں. پی ٹی وی بھی اچھے بھی دیتا تھا، برے بھی دیتا تھا، ناکام بھی ہوتے تھے، کامیاب بھی ہوتے تھے. لیکن بہت اچھا مجھے لگتا ہے کہ ہماری بہت سے رائٹرز، ڈرامہ رائٹرز، خاص طور پر ہماری لڑکیاں جو لوئر مڈل کلاس گھرانوں سے آتی ہیں، جنہوں نے چند افسانے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، جو لکھنا شروع کرتی ہیں، جو اس دیے گئے، اب یہ ایڈریس جو ہے نا، اس پر ان کو مجبور کرتی ہے ہر چینل کی مارکیٹنگ ٹیم. وہ کہتی ہے کہ بکے گا یہ، اس لیے تم یہ لکھو. ان محدود دائروں میں وہ اپنی میکسیمم ایفرٹ کرتے ہیں. وہ ان ناتمام، ان محرومیوں، ان ناتمام خواہشوں کی فہرست ڈرامے کی صورت میں لے آتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہم جب لکھتے تھے تو ہمارے حصے میں انقلاب آیا تھا اور ان کے حصے میں دولت ماتم آئی آیا ہے، مال آیا ان کے حصے. اچھا، میں ساتھ ساتھ اعلان ایز پریزیڈنٹ آرٹس کاؤنسل بھی کرتا جاؤں گا. وہ عدی نور الہدیٰ شاہ اور حسینہ معین نے معلوم ہے کہ 8، 9، 10 مارچ کو آرٹس کاؤنسل پاکستان میں فرسٹ وومن کانفرنس کر رہا ہے. اینڈ ویل سیلیبریٹ دا ورک اینڈ لائف آف وومن آف پاکستان. اور ان خواتین میں امینہ سید اور نور الہدیٰ شاہ نہیں ہوں گی خالی. وہ تھر میں کام کرنے والی ہاری عورت اور گھر میں 16 گھنٹے 18 گھنٹے جیسے میری بیوی ہے جو گھر میں کرنے والی عورت، ان کے سیشن بھی شامل ہوں گے. اس نوعیت کی یہ پہلی کانفرنس 8، 9، 10 مارچ کو ہوگی. ایوب خاور صاحب، آپ تو کافی کچھ کر رہے ہیں، بولیے کچھ. ایک رائٹر کی حیثیت سے نور آپا نے میں سمجھتا ہوں کہ پوری تفصیل کے ساتھ مختلف ایریاز جو ہیں ان پر ایک بھرپور ایک اس کی تصویر کھینچی ہے. تو اس کو دہرانے کا وقت نہیں ہے یہ، اور نہ دہرانا چاہیے. ہمیں یہ ایگری کرنا چاہیے اس بات سے کہ ایکچولیٹی کیا ہے. اس کو میں صرف ایک جملہ اس میں ایڈ کر سکتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا، افضل وقار عظیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں،
یہ پروفیشنلز طے کرتے تھے کہ ہم نے ٹیلی ویژن پر کیا دکھانا ہے لوگوں کو. اب سیٹ ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے, میں یہ دکھانا چاہتا ہوں, ریٹنگ اور یہ سارا سلسلہ. اس لیے آپ کو نور آپا کی رائٹنگ نظر نہیں آ رہی ہے وہاں پہ, امجد اسلام امجد کی رائٹنگ نظر نہیں آ رہی ہے, اصغر ندیم سید کی نہیں آ رہی ہے, حسینہ آپا بیٹھی ہوئی ہیں گھر پہ. اگر کوئی کہتا بھی ہے کہ ہمارے لیے لکھیں تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے لکھنے, آپ کی ضرورت ہم پوری نہیں کر سکتے. یہ ایک المیہ ہے. تھیٹر کی بھی صورت یہی صورتحال ہمارے ہاں ہے اوور آل. کراچی کے اس ہال کے علاوہ شاید کوئی اور بھی ہال ہو, لیکن آرٹس کونسل کے اس ہال میں, اب آرٹس کاؤنسل میں 2 ہال ہو گئے. ویری گڈ. اور سامنے زیاد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ ایک بہت خوبصورت قسم کی زبردست ایک ایسی کمبینیشن ہے کہ جس نے اچھا ایوب خاور صاحب, ہماری تعریف کے بجائے آپ ڈرامے کی 2 نئی شکلیں پیدا ہوئی ہیں, اور ایک میں آپ بھی بہت کام کر رہے ہیں جس کو آپ انفرٹینمنٹ کا نام دیتے ہیں. ڈرامے سے زیادہ مقبول صنف ہے. اور وہ جو دوسرا ہے وہ جو اینکر کچھ ٹائپ کے لوگ ہیں جو مرغے لڑاتے ہیں, تو وہ بھی ایک ڈرامہ ہے جو خاصی حد وہ تک سب سے بڑا ڈرامہ ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ جو آپ خود بھی ایک کام کر رہے ہیں آج کل جس کے آپ سربراہ ہیں, اور مقبول شو ہے, تو یہ جو 2 نئی اصناف ہیں اس کا ڈرامے سے کتنا تعلق, اور یہ کیا ہو رہا ہے, یہ مطلب جو بھی ہے. ایکچولی جو اینکرز ہیں پولیٹیکل پروگرامز کے, وہ طلعت حسین صاحب سے بڑے ایکٹر ہیں اور بھرپور ایکٹر ہیں, اور ان کے سامنے جو پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں. اچھا 4-5 اس ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں سٹار اینکر, کیونکہ اس کے بعد جو سیشن ہے وہ انہی کے ساتھ ہے, تو آپ بولیے, بولتے رہیے. 6 ہیں یہاں پر. اور ان کے سامنے جو سیاستکار ہوتے ہیں وہ سیاستکار کم اور اداکار زیادہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ان کا مکالمہ ہوتا ہے. آپ نے ایک پی ٹی آئی کے ایک نمائندے کا تھپڑ دانیال نون والے کے منہ پہ دیکھا ہوگا, اور وہ ایک مسلسل اس تھپڑ کو جو ہے نا مسلسل وہ ریٹنگ بڑھانے کے لیے ایک بڑی بہترین چیز تھی وہ. تو یہ ملی جلی ایک ملی بھگت ہوتی ہے اصل میں, میرا خیال ہے اینکر کی اور سیاستدان کی بھی اور سیٹ کی بھی, اور ہمیں ایک عجیب و غریب قسم کی حیرت میں ڈالتے ہیں, بالکل ایسے جیسے کوئی ڈرامہ اپنے کلائمیکس پہ جا کے ایک ایسی حیرت میں مبتلا کر دیتا ہے دیکھنے والے کو کہ وہ دوسری مرتبہ بھی دیکھنے کی خواہش کرتا ہے. ایک بات ضرور کہوں گا کہ یعنی بینگ اے رائٹر اینڈ ڈائریکٹر, جب ہم سیٹ کی خواہش کو پوری کرتے ہوئے کوئی کہانی بناتے ہیں تو وہ ایسی کوئی بری کہانی نہیں ہوتی ہے. آخر فلموں میں سیٹ کی خواہش یا اپنے پیٹ کی خواہش, دونوں وہ بیلنس ہوتا ہے نا یہ. لیکن میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ فلم, بہت اچھی فلم ایک زمانے میں فارمولے کے طور پر چلتی تھی نا, ہاں ابھی بھی چلتی ہے, لیکن اس میں کہیں نہ کہیں کوئی ڈائریکٹر ہوتا تھا جس کی موجودگی اس کے ٹریٹمنٹ کس ذریعے ہوتی تھی, یا رائٹر کہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ کون رائٹر ہے, کس کا لکھا ہوا ڈائلاگ ہے. اب ایکچولی وہ مشین ہے ایک ایسی سائیکلو اسٹائل مشین, اسی طرح کی جس طرح فلم جب ہمارے ہاں زوال کے عروج پر تھی تو فلمیں تب بھی بنتی تھیں, تو ڈسٹریبیوٹر ایک سوال کرتا تھا, کہانی نہیں چاہیے, کہانی مت سنائے. انجمن اور سلطان راہی آپ کے پاس ہے؟ محمد علی زیبا جی ہاں ہے, بناؤ فلم, یہ لو پیسے. کیا کہانی, کوئی کیریکٹر, کوئی نیا پن, کوئی نیا اینگل, یہ نہ ایگزیبیٹر اس کے بارے میں سوچتا ہے, نہ فلم بنانے والا, نہ اور نہ ایکٹر. پیسے اب چینج آیا ہے فلم میں, اور ہمارے نوجوان بہت اچھی فلمیں بنا رہے ہیں. ایک بڑا لل پیریڈ تھا, اور اس کے بعد اب اور فلم پہ علیحدہ ایک سیشن ہم نے رکھا ہوا ہے. اچھا جی, تو اس بات کی ضرورت ہے میرے خیال میں, یعنی اس کو سمجھ لیجئے کہ ایسی کوئی خوفناک بات نہیں ہے. ہمیشہ ایک نہ ایک فیشن ہوتا ہے جو ایک خاص وقت کے بعد بدل جاتا ہے, اور بدلنے والے بھی آ جاتے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ یہاں ہمارے
جو رائٹر بیٹھے ہوئے ہیں دو, جن کے نام پاکستان کی پہچان ہیں, انہی کے قلم سے کچھ نکلے گا. اور ڈرامہ اپنے آج کے وقت کی ضرورت کو بھی پورا کرے گا, لیکن کوئی تھاٹ فل بھی ہوگا. کوئی مطلب یہ کہ ایک میں بات بتاؤں, میں جیو میں تھا تو ایک شروع میں ریٹنگ کا ایک جو بھوت ہے نا وہ سوار تھا. تو لڑکوں نے ایک اسکٹ بنایا کہ ایک کیریکٹر ہے جو عورت کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے اور ٹی وی کی اسکرین پر وہ ریٹنگ بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے, اور جو ڈائریکٹر ہے وہ چلا رہا ہے کہ ایک تھپڑ اور مارو, ریٹنگ بڑھ رہی ہے. یہ واقعہ ہے, یہ واقعہ ہے, یہ مذاق نہیں ہے. یہ یعنی سیٹھ, اصل میں سیٹھ نے اپنے ساتھ جو ٹیکنوکریٹس رکھے ہوئے ہیں نا, وہ اس درجے کے نہیں ہیں. سارے سیٹ ایک جیسے نہیں ہوتے ایوب بھائی. یار یہ تو جیسا لگ رہا ہے جیسے بس بہت ہی ذلت میں ہم چل رہے ہیں. ہاں, آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کا ایسا نہیں ہے. دیکھیے میں آپ سے اس کروں, سارے سیٹ ایسے نہیں ہوتے, کوئی بہت برے ہوتے ہیں, کچھ نسبتاً کم برے ہوتے ہیں. نہیں وہ بھی مجبور ہوتے ہیں. دیکھیے ایک آدمی مجبور. اچھا ساجد, میں تم پہ واپس آتا ہوں, ٹھیک ہے. اور میں ایک اور سوال, میں ایسا واقعی لگ رہا ہے کہ بہت ڈرامہ تباہ برباد ہمارا. میں تو بھی کچھ اور کرنے کو دل چاہ رہا تھا. میں ابھی واپس آؤں گا, ہم امید پہ بھی واپس آئیں گے. بہت سارا کام پاکستان میں ہو رہا ہے. میں تو ایک اور سوال اٹھانا چاہتا ہوں جس میں سے آپ میں سے اکثر تو باعث ہوں گے اس میں. وہ یہ سوال ہے کہ ڈرامہ ریلیونٹ ہی کتنا رہ گیا ہے. اس ڈبے کے آنے کے بعد کیا لوگ 40 منٹ کا ڈرامہ دیکھتے ہیں؟ کیا ٹی وی دیکھنے والوں کی تعداد ابھی اس وقت, چونکہ میں خاصا مجھے پتہ ہے, تو یہ جو بھی ہمارے لیڈنگ چینل ہیں ڈرامے میں وہ ہیں اے آر وائی, ہم موسٹلی یہ ہیں, اور پھر جیو ویو, ان کا بھی 60 سے 70% ڈرامہ اب موبائل فون پہ دیکھا جاتا ہے. اور جیسے کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ گھر میں کام کرنے والی عورتوں کے لیے جو ویسٹ میں سوپ بنتے تھے, اس سوپ سے ہمارا ڈرامہ ایک نیا آیا ہے. وہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے, اور اس پہ بھی بات کریں گے کہ خاصی ہو گئی کہ ریلیونٹ کتنا ہے ہمارے سماج کے ساتھ, اس پہ بھی بات ہو گئی. لیکن میرے پاس پینل میں ابھی 3-4 لوگ اور ہیں, تو میں اقبال لطیف صاحب سے درخواست کروں گا کہ مختصر آپ بتائیں کہ آپ بغیر تبرہ پڑھے کوئی امید کی بات کر سکتے ہیں؟ دیکھیے تبرہ پڑھنے کا وقت تو آتا رہتا ہے اور آیا کرتا ہے ہمیشہ. اس وقت کیونکہ وہ جن کو میں نے اپنی جوائننگ دی تھی میرے استاد موجود ہیں, تو ذرا زیادہ ہمت بھی نہیں کروں گا. اختر وقار عظیم صاحب, تو ٹھیک ہے, آپ کا وقت میں انہیں دے دیتا ہوں. لیکن میں صرف 2 باتیں, صرف 2 جملے کہہ دوں. میں تو ویسے بھی میزبان کی حیثیت سے کم بولنا چاہتا ہوں, آپ کے حکم پر موجود ہوں یہاں. بات یہ ہے کہ تھیٹر اور ٹیلی ویژن کی بات ہو رہی تھی. تھیٹر کے بارے میں ساجد نے اور زین نے اور خالد صاحب نے تو بہت باتیں کی, لیکن مجھے یوں لگتا ہے, ٹیلی ویژن ڈرامے سے پہلے ایک بات عرض کروں کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ تھیٹر جو اسٹیج پر ہوا کرتا تھا, ہالز میں ہوا کرتا تھا, وہ 8 سے 9 کے نیوز چینلز پہ چلا گیا. اور جو ڈرامہ ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ فلم کی شکل اختیار کر گیا ہے. میں ٹیکنیکلی ایک بات جانتا ہوں, وہ یہ کہ ٹیلی ویژن کے بارے میں ہمیں اختر صاحب نے اور ہمارے اساتذہ نے یہ سکھایا تھا کہ ٹیلی ویژن ملٹی کیمرہ پروڈکشن اور معیاری اسکرپٹ کا نام ہے. لیکن آج جو ڈرامہ ہو رہا ہے ٹیلی ویژن پہ, وہ سنگل کیمرے پہ فلم ٹیکنیک پہ بننے والی چھوٹی چھوٹی فلمیں ہیں جنہیں آپ ٹیلی ویژن کے ڈرامہ کہتے ہیں. لیکن میں اس کا, اور بہت سے ٹیکنیکل جو لوگ ہیں وہ اس سے واقف ہے, کہ ہم اسے نہیں اس لیے مانتے کہ ایک آدمی ایک جملے 4 بول کے چلا گیا, دوسرا آدمی آیا, اس نے کہا وہ صاحب ریکارڈ کرا کے چلے گئے ہیں, اب آپ یہاں وہ صاحب ہیں, ان کو دیکھ کے ڈرامہ بول دیجئے. صحیح. اچھا میں مانتا ہوں اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے اس سے پہلے کہ آپ آگے چلیں, اپنے وقت پہ چلا جاتا ہے, ایکٹر اپنی مصروفیت میں چلے جاتے ہیں, لیکن وہ بیچارہ رائٹر جس نے ایکشنز ری ایکشنز اس کا سوچا تھا کہ ایکٹنگ ہوگی, پرفارمنسز ہوگی, وہ پرفارمنسز پتہ نہیں ایڈیٹر کیسے کمال کے ہیں کہ وہ ان کو سجا لیتے ہیں, بنا لیتے ہیں,
لیکن وہ جو ڈراما ہے یار اسے ایوب بھائی، میں ٹیلی ویژن ڈراما نہیں اینگل بھی بڑا فلم ہوتا مانتا ہے اور اس میں ہاں، ریئیکشن بھی ٹھیک ہے زیادہ اقبال بھائی. جی. بات یہ مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ چونکہ آپ سب لوگ ریٹائر ہو چکے ہیں اور بچوں سے جلتے ہیں. آئی ایم سوری. نہیں شاہ صاحب بات یہ نہیں مجھے ہے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے. شاہ صاحب بات یہ نہیں ہے. کبھی کبھی ہم اپنے نہیں ہم ڈیبیٹ نہیں کریں گے. آپ سے واپس آؤں گا نا آپ کی طرف. ہم اپنے بچوں کو اپنے بعد میں آنے والوں کو جتنا انکریج کرتے ہیں اتنا شاید بہت سی نسلوں اگر خدا کے لیے آپ انہیں انکریج کرنے کے بغیر بجائے ان کے اپنے جینیس پہ کام کرنے دیں تو وہ اور بہتر ہو جائیں گے. ہمیں کسی کو ہم نے آج تک کسی کو کام سے روکا نہیں ہے. ہم اپنا کام کرتے ہیں وہ اپنا کام کرتے ہیں. ادھی نورالدشا کچھ کہہ رہی ہیں. میں میرا ان بچوں سے میرا خیال ہے ہم جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نوجوان اور ان میں میرا ان بچوں سے سب سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے. کریٹو بچوں سے. کیونکہ میں ڈفرینٹ چینلز پر رہتی ہوں اور کانٹینٹ کے حوالے سے اور کریٹیو کام کے حوالے سے تو میرا بہت زیادہ ان سے واسطہ پڑتا ہے. میں آپ کو سچ بتاتی ہوں کہ میں نے ان بچوں سے بہت کچھ سیکھا ہے. میں ان کی باتوں پر چونکتی بھی ہوں, حیران بھی ہوتی ہوں اور انہیں اسی وقت کہتی ہوں کہ میرے دماغ میں یہ آئیڈیا کبھی بھی نہیں آیا, تم نے کیسے سوچا. اسی لیے ایک زمانہ تھا جب میں خود چلتی تھی, لیکن اب مجھے اکثر لگتا ہے کہ یہ جو نئے بچے ہیں میں تو ان کی انگلی پکڑ کر چل رہی ہوں اور آپ ان سے وہ مجھے لکھواتی چلا ہیں رہے ہیں. لکھواتی ہیں آپ ان سے. یہ بہت اچھی بات ہے. یہاں علی معین بھی کہیں ہوگا, یعنی بہت اچھا لکھتا ہے ٹی وی پہ. اپنے آج سے آپ کی بات کی جنریشن ہے. یہاں کچھ لوگ بیٹھے بھی ہوئے ہیں. تھوڑی دیر میں وہ سوچ رہے تھے کہ وہ ڈرامہ لکھنے کے بجائے کوئی اور کام کرے اگر ہم اتنے ہی برے ہیں تو. اچھا, اور یہ بات ادھی آپ کی صحیح ہے کہ اگلی بار اگر ہم بلائیں تو آج کا جو نوجوان ہے اسے ایٹ لیسٹ ڈیفینڈ کرنے کے لیے. لیکن اب میں تم سب کو ڈیفینڈ کروں گا, ڈونٹ وری. ہاں, فکر نہیں کرنی. بالکل. طلعت حسین صاحب, آپ سب جانتے ہیں برطانیہ سے گریجویٹ ہیں, بہت پڑھا ہوا ہے, رائٹر ہیں, ڈائریکٹر ہیں, فلم کی, ریڈیو کیا, تھیٹر کیا, جو بھی کچھ کیا کمال کیا. طلعت بھائی بغیر پاز لیے حضور. جزاک اللہ. واہ, یہ سٹائل ہے ان کا. اتنی بہت سی باتیں سن لی ہیں میں نے تھیٹر اور ڈرامے کے بارے میں. بات دراصل یہ ہے کہ تھیٹر جو ہے یا ڈرامہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہماری تہذیب کا حصہ نہیں ہے. بہت صحیح بات. تو آپ بہت آپ کی بدتہذیب ہیں تہذیب اس کا کا حصہ ہے شاعری. گوئٹے نے یہ کہا تھا کہ دنیا بھر میں 3 قسمیں ہیں. ایک ہے غنائیت جو حضرت داؤد علیہ السلام سے لی گئی تھی اور موسیقی اس سے منسلک ہے. دوسری ہے کہانی کہنا جو ان کے ہاں قبالہ کی شکل میں ہے, ہمارے ہاں داستان نہیں. ہاں چلیے اس کو اب میں آپ داستانی سمجھ لیجیے اسے. تو اس کے حساب سے جب آپ آتے ہیں آخر میں تیسری جو سمت ہے وہ شاعری ہے. شاعری ہمارے پاس آئی ہے. شاعری ہماری یعنی قومی ایک طرح سے سمجھ لیجیے ہمارا بس اظہار کرنے کا طریقہ ہے. تو اب اس صورتحال میں ڈرامہ سن لو چمانی دارد. لیکن میں اب یہ دیکھ رہا ہوں بہت عرصے کے بعد, معذرت چاہتا ہوں کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو شاید آپ لوگوں کو ناگوار گزریں, معاف کر دیجیے گا مجھے. اچھا مثال کے طور پر مجھے تو ڈرامہ کرنے کا شوق تھا, ایکٹنگ کرنے کا شوق تھا. میں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنی والدہ کی ناراضگی مول لے کر میں چلا گیا انگلستان پڑھنے بھی اور سب کچھ کر لیا. والد صاحب کا تھپڑ کھا کے. ہیں والد صاحب کا تھپڑ بھی کھایا. کیا تھپڑ بھی کھایا. تو
تو وہ سب کچھ تو میں نے برداشت کیا. تو یہ صحیح بات انہوں نے آپ کو افسوس ہے اس بات کا کہ آپ نے یہ کام کیا؟ مجھے کوئی افسوس نہیں. نہیں اب بتا دیں کہ ماں باپ نہیں، نے مجھے تھپڑ کوئی مارا تھا تو اس کا مطلب ماں باپ غلط تھے آپ. دیکھیے ساجد، آپ یہ بات بالکل نہ کریں، اوکے میں ہٹ ورنہ جاتا پھر ہوں. میں اگر بات کرنے پہ آؤں گا تو پھر آپ سے بات نہیں ہو سکے گی. گرو آپ مجھے تڑیاں دے گئے. ویری گڈ. ارے دیکھیے یہ تڑی آپ نے سنی سب نے. اب آپ سن لیجئے. پچھلے نہیں، 30 سال سے یہ تڑیاں دے رہے ہیں نہیں مجھے. انٹرفیئر نہ کریں. ساجد یہ پہلا انٹرو پورا ہو جائے، میں چاہوں گا کہ تھوڑا جھگڑا ہو یہاں پر. جی طلعت بھائی. ہاں، تو ڈرامہ آپ کی صنف ہی نہیں تھی. جب صنف نہیں تھی آپ کی تو ظاہر ہے کہ اس کی ڈیولپمنٹ ہونا ذرا مشکل کام تھا. لیکن اب ایک عجیب بات یہ ہے، اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ دیکھیے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی تہذیب کی بنیاد کیا ہے. اگر آپ کی تہذیب کی بنیاد کانفلکٹ تھا تو وہ تو گریک سے شروع ہوا تھا کہ دیوتاؤں کی جو مرضی ہوتی ہے کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں سزائیں دیتے ہیں. تو آپ کے یہاں تو ایسی صورتحال نہیں ہے. انہوں نے ڈرامہ بنایا اور ڈرامہ کیا اور تھیٹر ڈیولپ ہوا، اور تھیٹر سارا وہیں سے آیا ہے اور تو کہیں سے نہیں آیا. تو اسی صورت میں ہوتے ہوتے وہ جب انگلستان تک پہنچا تو وہاں پر باقاعدہ بازار میں وہ لگا کر اپنا تخت اور اس کے اوپر بائبل کی پرفارمنس ہوا کرتی تھی، اور بیچ میں گھومتا رہتا تھا ایک پادری کہ جہاں کوئی غلط بائبل کی بات کرے گا اس کو ایک چھڑی پڑے گی. تو وہاں سے نکلنے کے بعد وہ ڈرامے کی شکل اختیار کرتا چلا گیا. تو یہ میں باتیں صرف اس لیے بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ آپ کے ہاں اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ان لوگوں کے ہمیں آپ یہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ آپ کے ہاں سے کیا مراد ہے آپ کی؟ پاکستان سوسائٹی یہ تو بڑی ڈائیورس سوسائٹی ہے طلعت بھائی، اس میں کئی جگہوں میں تو جگہ ہے. یہ آپ کا خیال ہے. آپ ڈائیورس آپ شامنزم جو ریلیجس ایک کام. ساجد ایک منٹ رک جاؤ، ابھی بالکل ابھی تم سے بات کراتا ہوں. جی طلعت بھائی لمبی ہو جائے گی. ابھی ایک سیکنڈ صرف. جی ساجد کون سی ایسی قوم ہے جو ڈائیورس نہیں ہے؟ وہ بھی یہی کہہ رہا ہے سر. ڈائیورسٹی جو ہے اس کو ملا کر، اس کو مل کر اور اس کو ایک بننا، وہ تہذیب ہوتی ہے. آپ کا یہ اسٹیٹمنٹ کہ ہماری لینی ہے اس وقت آپ سے بحث کر تو کے اب بننا ہے. اس صورتحال کو آپ دیکھیں تو میں جو بات کہہ رہا ہوں میں ڈرامے سے متعلق بات کر رہا ہوں. مجھے یہاں فلسفہ نہیں چاہیے. میں پاکستان کے نہیں ذرا یار ساجد تھوڑا سا ہسٹری آف تھیٹر پہ ہمارے پاس بہت اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، تو طلعت بھائی ہسٹری آف تھیٹر پہ ایک آدھ منٹ بات کریں نا پلیز، اس کے بعد میں تمہیں موقع دوں گا. جی اچھا، تو اب اس کے بعد جب آپ تھیٹر کی طرف آتے ہیں تو میں ظاہر ہے کہ میں اپنی پوری فیملی سے الگ ہو کر یہ کام کرنے کی میں نے ٹھانی، اور اس کے لیے میں پڑھا بھی اور باہر بھی گیا اور سب کچھ دیکھا، کیا سب کچھ میں نے. کیوں کیا میں نے؟ یہ مجھے بہت بعد میں سمجھ میں آئی بات. آپ کا قرآن 3/4 حقوق العباد کے بارے میں ہے. جی ہاں. ڈرامہ کس چیز پر بنتا ہے؟ اینی باڈی؟ ڈرامہ کانفلکٹ سے بنتا ہے. کانفلکٹ حقوق العباد میں ہی بنتا ہے نا. یس. دیر یو آر. اب جو ڈرامہ تھوڑا بہت پاپولر ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ لوگوں کو یہ باتیں اب سمجھ میں آنے لگ گئی ہیں کہ ہماری بنیاد کیا ہے. لیکن یہ تو اب ان پاپولر ہونا شروع ہو گیا ہے. یہ تو پاپولر سے ہو کے اب ان پاپولر ہو رہا ہے. ہاں، پاپولر ہونے کی بات تو شاہ صاحب بڑی عجیب سی ہے کہ اس میں ہر چیز کو ڈرامہ کہہ دیا جاتا ہے یہاں. بات تو یہ ایک الگ سے ہے نا ابھی. لیکن الگ سے ہم ایک سیشن کریں گے. اس کے باوجود میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ باوجود اس کے کہ خدا کے فضل و کرم سے خاندان میں میرے بہت پڑھے ہوئے لکھے لوگ تھے. میری نانی بھی بہت تعلیم یافتہ تھی. تو میں نے ایک دن ٹیلی ویژن پر کام کرنا شروع کر دیا تھا. تو براڈ کاسٹنگ کی حد تک تو ان کے لیے ٹھیک تھا. جب ٹیلی ویژن پہ انہوں نے میری آواز سنی تو میری خالہ سے کہا کہ ذرا یہ تو طلعت کی آواز سنائی دے رہی ہے، مجھے ذرا دکھا دو صحیح. وہ میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے. تو وہ چشمہ دے جلدی سے چشمہ دیکھا تو مجھے دیکھ کے انہوں نے پہلا کمنٹ جو کیا تھا، آئے ہائے بھانڈ بن گیا. آپ بتائیے، ہے نا. اچھا یہ ایک پوری تہذیب تھی نا آپ کی، اس تہذیب سے اب آپ باہر نکل رہے ہیں. اب اس تہذیب سے اصل میں طلعت بھائی نئی تہذیب جنم لے رہی ہے. ہاں، نئی تہذیب. اور یہ ایک تاریخی تسلسل ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ تہذیب مر رہی ہے، بالکل اسی خرابے سے کوئی نئی قومیں پھوٹتی ہیں. اچھا اب یہ رہ گئی بات کہ جو اب ڈراموں کے اوپر جو اعتراض ہو رہا ہے، تو دیکھیے بات دراصل یہ ہے
کہ جو ٹیلی ویژن چلا رہے یہ بھی ہیں. بتاتے چلیے کہ جو خالہ کا کامنٹ تھا بھانڈ والا وہ کیا صحیح تھا؟ او بھائی بات تو سنو نا. طلعت بھائی میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. تو اب ہمارے پینل میں حسینہ معین صاحبہ جو انتہائی اس سے چائے پی رہی ہیں. آپ نہیں بولیں گی؟ اچھا طلعت بھائی آپ سے واپس بات کراؤں گا, ابھی ٹائم ہے ہمارے چلیے پاس. ٹھیک ہے, دیکھ ہاں. لیجیے جیسا مناسب سمجھیں. حسینہ آپا نے جو ڈرامے لکھے, کم از کم میری جنریشن یا مجھ سے پہلے کی جنریشن یا اس کے ذرا سے بعد والی جنریشن, یہ وہ لوگ ہیں کہ کوئی پریزیڈنٹ آئے, پرائم منسٹر آئے. ابھی ہمارے جو کور کمانڈر ہیں وہ خاصے ریلیجیس ہیں, انہیں ڈرامے تو نہیں دیکھے, لیکن جو بھی آئے دو لوگوں کو وہ ضرور جان رہا ہوتا ہے آرٹس کاؤنسل کی گورننگ باڈی میں, ایک طلعت حسین, ایک حسینہ آپا. اور کیا ابھی مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ انتہائی برقع پوش خواتین آ کے سیلفیاں بنواتی ہیں طلعت حسین صاحب کے ساتھ. تو خدا کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں. تو میں حسینہ آپا جو میری اعزاز کی بات ہے, طلعت حسین صاحب آرٹس کاؤنسل کی تھیٹر اکیڈمی کو ایڈ کر رہے ہیں. حسینہ آپا ہماری ادبی کمیٹی کی چیئرپرسن بھی ہیں اور ہماری خزانچی بھی ہیں. ہم نے ایسا خزانچی رکھا ہے کہ اگر ہم کوئی گڑبڑ کریں بھی تو ان پہ کوئی شبہ نہیں کر سکتا. جی حسینہ آپ. جی کدھر کھلتا ہے؟ کھلا بھائی کھلا, آپ بولیے. حسینہ آپا ابھی آپ نے فلم بھی لکھی ہے, ابھی بھی آپ ڈرامے کر رہی ہیں, ایک پورا دور تھا آپ کے ڈراموں کا, آپ نے پوری تہذیبی روایت کو زندہ کیا ہے. اب کیا ہے, اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ موازنہ یا انیس و دبیر کریں, آپ ڈرامے کی صورتحال پہ بات کریں. دیکھیں احمد, ہر چیز کا دو پہلو ہوتے ہیں, ایک مثبت پہلو, ایک منفی پہلو. ہماری تہذیب میں بھی اچھائیاں بھی ہیں, برائیاں بھی ہیں, اور ہمارے معاشرے میں بھی برائیاں بھی ہیں, اچھائیاں بھی ہیں. مجھے جو چیز میں نے دیکھی اور محسوس کی اور جو مجھے اچھا لگتا ہے, ہنستے ہوئے لوگ, واہ 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 ہنستا ہوا معاشرہ. تو میں نے اس کو لکھا. اختر گواہ ہیں کہ سب سے پہلے یہ لوگ تھے جنہوں نے مجھے توجہ بھی دی میرے اوپر, اور مجھے حوصلہ افزائی کی میری کہ ہاں آپ لکھ سکتی ہیں, آپ لکھیں. تو یہ جو ایک حوصلہ افزائی ملی ہے, یہ اسی وجہ سے ملی ہے کہ میں نے لوگوں کو ہنسنا سکھایا تھا. اس وقت بھی لوگ روتے ہوئے تھے, آج اس سے زیادہ رو رہے ہیں اور ہم رلا رہے ہیں. مطلب آج ہماری کوشش یہ ہو گئی ہے, معافی کے ساتھ کہہ رہی ہوں, کہ جتنا زیادہ ہم رلائیں گے اتنا زیادہ کامیاب ہوں گے. ریٹنگ بڑی. میری کوشش یہ ہوتی تھی, یا میری ٹیم کی, اکیلا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا, میری ٹیم کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ جتنا اچھا رنگ دکھاؤ معاشرے کا, لوگ اس سے متاثر ہوں گے اور ویسا بننے کی کوشش کریں گے. تو اس لیے حسینہ آپا ایک ذیلی بات بھی آپ کے. حسینہ آپا کمال یہ ایسا خوبصورت خوبصورت لڑکیاں, عالی شان گھر کی یو پی کی کہانیاں, لیکن جس طرح نور الہدیٰ شاہ نے تو اوپن عورتوں کے لیے کیا ہے, لیکن آپ دیکھیں تو حسینہ آپا کے ہر ڈرامے کا جو سینٹرل لیڈ ہوتی تھی وہ ایک اسٹرانگ عورت ہوتی تھی. آپ ان کے سارے سیریل یاد کر لیں, آپ انکہی دیکھیں, شہزوری دیکھیں, تو ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ میسیج دے رہے ہوتے ہیں, ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ڈرامے کے اس سارے رومانٹک ایٹماسفیئر میں وہ آپ. تو حسینہ آپا اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیے کہ وہ کیا پرپسفلی کرتی تھی؟ جی, اصل میں جب شروع میں نے لٹریچر پڑھا تھا تو اس میں عورت کو, ہمارے ہاں جو اردو لٹریچر تھا اس میں بہت ہی کمزور اور معصوم دکھایا تھا. معصوم اپنے میں کہہ سکتی ہوں کہ وہ بیچاریاں اپنے شوہر کی خدمت کرتی تھیں, کھانا پکاتی تھیں, انہیں پتہ تھا کہ ایک سوکن بھی کہیں موجود ہے تو اس کے لیے بھی کھانا پکا کے بھیجتی تھیں اور ساری خدمتیں کرتی تھیں. اور یہ کہا جاتا تھا کہ کیسی عظیم عورت ہے, اور وہ مار بھی کھاتی تھی بیچاری. تو میں اپنی والدہ سے کہا کرتی تھی کہ اماں یہ تو بالکل غلط ہے, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی عورت مار بھی کھائے اور خدمت بھی کر رہی ہے, پاؤں بھی دبا رہی ہے. تو اماں کہتی ہیں جب تم بڑی ہو جاؤ گی تو پتہ چلے گا. لیکن مجھے پتہ نہیں چلا, مجھے یہی پتہ چلا کہ عورت چاہے تو مضبوط ہو سکتی ہے. اور
اپنی طرف سے میں نے کالج میں, یونیورسٹی میں, جہاں بھی میں رہی ہوں, یہی کوشش کی. بچیوں کو میں نے پڑھایا, میں پرنسپل تھی ایک اسکول کی, وہاں بھی میری یہ کوشش رہی ہے کہ بچیاں اسٹرانگ رہیں, اپنا سیلف ڈیفینس کر سکیں, کسی کو اتنی جرت نہ ہو کہ ان کی طرف بری نظر سے دیکھ لے. اس لیے اور حسینہ آپا اچھی نظر سے اگر دیکھے تو اس کی اجازت تھی؟ نہیں, میں آپ کو ہمیشہ ڈر اکثر کے سے رہو. گواہی آج کل دلواتی حالات ہوں ٹھیک نہیں. کہ پورے ٹی وی میں کسی کی اتنی ہمت نہیں تھی, حالانکہ میں اس وقت ینگ تھی. آپ کو تو خیر اندازہ حسینہ نہیں آپا ہوگا کہ میں کبھی young بھی آپ ہوں. کے ارد کے اتنے بڑے بڑے پروڈیوسر اور اتنے رومانٹک سارے شہر میں ان کے قصے تھے, سب نے ڈر کے آپ کو بہن بنایا ہوا تھا. یہ بھی مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا. کچھ تو ہمارے ملک کے سب سے بڑے شاعر ہیں, کچھ مر بھی گئے. جی جی جی. اب یہ ہمارے خوف ہاں, کی اگر افتخار بنا لیا تو کتنی اچھی بات ہے. تو میں نے ڈرامے کی وہ تعریف سمجھی. لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ فینٹیسی میں رہتی ہیں. میں نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں. اگر میں اچھی چیزیں سوچتی ہوں, اچھے خواب دیکھتی ہوں, تو مجھے یقین ہے کہ یہ خواب تھوڑے بہت تو ضرور پورے ہوں گے, اور پورے ہو جاتے ہیں. جی ہاں, تو میں نے ہر لڑکی کو یہ لیکن جب پورے ہو جاتے ہیں نا حسینہ آپا, تو ہمارے خواب بدل جاتے ہیں. ایسا تو ہو نہیں سکتا نا کہ ہم تو روز کوئی اور خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں. نون میم راشد نے کہا تھا کہ یہ خواب میرے خواب نہیں ہیں کہ میرے خواب ہیں کچھ اور. نہیں, تو مطلب جو یہ خواب ہے- بھی ہم پورا ہو جاتا ہے ہمارا, نہیں, ہم کسی نئے خواب پہ چل پڑتے ہیں. یہ تو ہے نا حسینہ آپا؟ آپ بہت تیز رفتار ہیں, ہاں میں بہت سست رفتار ہوں. میں دھیمے دھیمے چلتی ہوں سنبھل کے. ہاں آپ تیز رفتار ہیں. ہاں, میرا تو بڑا اور حسینہ آپا اکثر میں گر ور پڑتا ہوں, ڈگمگا جاتا ہوں اسی وجہ سے. ہمارے ہاں ابھی ہم تھیٹر کی مقصدیت پہ ہی بات کر رہے تھے, تو بس ہمارے ہاں ڈرامے پہ 23 سا میں نے کام کیا ہے, لیکن یہ لکیلی ہاں یہ بچیوں میں کامیاب ہوا. وہ جو اور بچیوں سے بھی ڈر گئے. آج جی ہاں, کل مائیں بن گئی ہیں, وہ اپنی بچیوں کو دکھاتی ہیں, اور وہ مجھے آ کے بتاتی ہیں کہ ہماری بچیوں کو آپ کے پلیز اچھے لگتے ہیں. میری بھی 2 بچیاں حسینہ آپا, میں تو جب بھی ان کو سمجھاتا ہوں کہتی ہیں پاپا ڈونٹ پریچ. اور آپ یقین مانیں حسینہ آپا, روز رات کو میرے ساتھ وہ بیٹھتی ہیں, میں ان سے بہت ساری چیزیں سیکھتا ہوں. آپ دیکھیں, ایک اور الٹا مسئلہ ہو گیا ہے, مجھے بھی بولنے کی اجازت دیں تو. الٹا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ جو اگلی نسل ہے نا, ان کو جو آسانیاں, نالج اگر یہ سیکھ کرنا چاہیں, تو ہم تو ٹامسن اینڈ ٹامسن سے ایک کتاب منگواتے تھے, 1.5 مہینے بعد آتی تھی. اب ان کی ہتھیلی پہ رکھی ہوئی ہے. تو فرق تو بہت پڑ گیا ہے حسینہ آپا. اور یہ بچے کانفیڈنٹ بھی بہت ہیں. میری بیٹی اور اکثر بچیاں, میری بیٹی فاطمہ آپ سب جانتے ہیں, رات کو 1 بجے اکیلے گاڑی میں جا کے فالودہ کھانے چلی جاتی ہے. ایسا کوئی تصور پہلے آپ کر سکتے تھے؟ تو یہ امپاورمنٹ آپ سب لوگوں کی وجہ سے بچیوں میں آئی ہے. تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کو. اور جو ہماری مہمان آئی ہیں, بہت تھیٹر کی بڑی ڈائریکٹر ہیں, اور ہندوستان کا جو تھیٹر ہے اس کے بارے میں بھی میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس کی کیا صورتحال ہے. آداب, کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ بہت شکریہ. مجھے راحت سعید صاحب کا فون آیا, اور انہوں نے کچھ 10-20 دن پہلے مجھے کہا, میں جبل پور میں شو کر رہی تھی, معافی چاہتی ہوں, اپنا میرا جو سبجیکٹ ہے جس کے بارے میں مجھے کہا گیا, اس سے ہٹ کے میں 2 منٹ اپنے بارے میں بات کر رہی ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اگر آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ میں کون ہوں, کیا ہوں, تو آپ میری باتیں الگ روشنی میں دیکھ سکیں گے. اس لیے اجازت دیجیے اور مجھے معاف کیجیے کہ میں الگ باتیں کر رہی ہوں. میں جبل پور میں شو کر کے رات کو ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے, اور فون آیا. میں نے کہا میں بالکل آؤں گی. تو پہلی بات انہوں نے کہی, ہم لوگ آپ کو کچھ دیں گے نہیں. میں نے کہا دیں گے نہیں مطلب کرایہ وغیرہ کچھ نہیں دیں گے. میں کہا ہے, پھر کیسے آئیں گے؟ تو ان کا وہ آپ دیکھیے. میں نے کہا وہ تو خیر ہم دیکھیں گے, پھر جب ہمیں آنا ہے تو ہم کوشش کریں گے, لیکن تھوڑا سا بھی کریں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا. تو لیکن انہوں نے نہیں کر سکے وہ. لیکن پھر بھی ہم لوگوں کے دل میں پاکستان آنے کی جو دیوانگی رہتی ہے کہ ہم کہیں بھی اس قدر محبت ہے اور اس قدر چاہت ہے. میرے والدین سید سجاد ظہیر, کامریڈ سید سجاد ظہیر اور رضیہ سجاد ظہیر, دونوں
کی شاید تربیت کی وجہ سے ہمارے جسموں میں ہمارے خون میں یہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے کہ ہم ایک ہی ہیں. اور اگر ہم کینیڈا میں جا سکتے ہیں, لندن جا سکتے ہیں, جو ہم جاتے ہی رہتے ہیں, لیکن پاکستان جانا ہمارے لیے اتنی بڑی بات ہے کہ شاید جنت کی ایک جھلک دیکھ کے آ جانا اس طرح سے. تو ہمیں میں نے کہا میں تو کرنا چاہیے. احمد صاحب ہم بہت مشکور ہیں آپ کے, اور بہرحال کچھ نہ کچھ تو ہم آپ کو دے رہے ہیں, ایسا بھی نہیں. نہیں آپ بالکل دے رہے ہیں, مجھے بہت اچھی جگہ ٹھہرایا ہے, بہت اچھا کھلا رہے ہیں, گاڑیاں دے رہے ہیں, سب کچھ کرایہ بھی دے دیں, کیا ہو گیا ہے؟ کرایہ نہیں کچھ اور بھی دے رہے ہیں, لیکن وہ اگر بتائیں گے تو انکم ٹیکس والے ہمیں تنگ کریں گے کہ پاکستان کا مال انڈیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. بہرحال میں نے اپنا سمجھ کے اپنے دل کی ایک بات شیئر کی ہے, میں واپس لے لیتی ہوں. تو اب جو بات ہے کہ میں 19 سال کی تھی تب میں نے تھیٹر شروع کیا تھا. اسکول آف ڈرامہ میں پڑھی, گریجویٹ ہوں وہاں کی, اور گولڈ میڈلسٹ ہوں. پھر جرمنی میں جا کے میں نے تھیٹر پڑھا, اور تب سے لے کے آج تک, اب میں 71 سال کی ہوں, میں لگاتار تھیٹر کر رہی ہوں. یعنی 91 مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے ٹی وی کیوں نہیں کیا, اتنی آسانی سے آپ پیسے کما سکتی تھیں, آپ نے فلمیں کیوں نہیں کی, آپ تو بمبئی میں رہتی تھیں, راج ببر صاحب کی بیوی تھیں, آپ کو آفرز ملے, صحیح ملے تھے اور اب بھی مل رہے ہیں, لیکن میری اپنی ذاتی خوشی, جو میرا پیشن ہے, جو میرا جنون ہے, وہ تھیٹر ہے. اور تا زندگی جب تک آخری سانس رہے گی, اگر میرے بدن میں طاقت رہی, میں تھیٹر کروں گی. اب رہ گئی ہمارے تھیٹر کی بات, اچھا برا معمولی بہترین تھیٹر, ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں, آپ لوگ برا نہ مانے تو, کبھی اچھا کبھی برا کبھی بہترین, ہم سب وہ کام کرتے ہیں. کبھی کرتے ہوئے بھی ہمیں محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ اتنا اچھا نہیں ہے جتنا ہم نے سوچا تھا. کبھی کرتے ہوئے ہمیں لگتا ہے ہم تو سوچ رہے تھے یہ اچھا نہیں, لیکن یہ تو بہترین بن رہا ہے. یہ باتیں ہم سب محسوس کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک ہم یہ کام کر رہے ہیں, کیونکہ یہ ایک ایسا کام ہے کہ یہ سب سے بڑی اس کی جو خوبی ہے کہ یہ ایک زندہ جاوید فن ہے. جب تک انسان یہاں کھڑا ہے, وہ لکھ کے کاغذ پہ کچھ بھی کر لے, وہ میک اپ روم میں کچھ بھی کر لے, وہ کپڑوں میں کچھ بھی کر لے, اس ونگ کے باہر تک وہ کچھ بھی کر لے, لیکن جیسے ہی وہ یہاں آئے گا اور اپنا منہ کھولے گا, تب وہ اپنا پرسنٹیج طے کرتا ہے کہ اس لیول پہ میں ہوں, اور اس لیول پہ آڈینس اس کو قبول کرتی ہے کہ نہیں کرتی, یہ آڈینس کی مرضی. آپ اپنے آپ کو بڑا ترم خواہ سمجھتے ہیں, لیکن آڈینس اگر آپ کو ایسے دیکھ رہی ہے, اور پھر 2 بار اس نے بیچ میں گھڑی دیکھ لی, تو آپ کو خود سے اپنا پوری جو آپ کا کانفیڈنس ہوتا ہے اپنے آپ پہ, وہ ٹوٹ کے ختم ہو جاتا ہے, اور آپ کو لگتا ہے جتنی جلدی سین ختم ہو, فیڈ آؤٹ ہو تو اچھا ہے. ایسا میرے ساتھ ہوتا ہے جب میں خراب کام کرتی ہوں. خراب کام ہم سب نے کیا ہوگا. میں سلام کرتی ہوں اور عزت سے سب لوگوں کی جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں, مگر سچائی یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں اپنے دل میں کہ ہم کب بہترین کر رہے ہیں اور کب ہم بہترین نہیں کر پا رہے ہیں. آپ کا بہت شکریہ نادرا جی. آپ جس کو خراب کام کہہ رہی ہیں, ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ کم اچھا اور زیادہ اچھا. اور یہ ساجد حسن کی شکل ہی ایسی ہے کہ پہلا جملہ بولنے سے پہلے سارے لوگ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں یا تالیاں بجاتے ہیں تھیٹر پہ. نہیں, یہاں کے لوگ تو, مجھے معافی چاہتی ہوں بھائی, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے بہت کم ایسی آڈینس جو اس وقت آج میں یہاں دیکھ رہی ہوں, وہ کمال کی آڈینس ہے. بہت شکریہ آپ سب کا. نادرا جی, ہمارے یہاں تھیٹر پہ بھی ایسا ہی رسپانس ملتا ہے, اور میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا پوری ٹیم کا, اس انیشیٹو کا. راحت سعید صاحب جو برج بنے یہاں تشریف رکھتے ہوں گے اس کے سلسلے میں. لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں, میں ضرور پوچھنا چاہوں گا. ایک سیکنڈ بس رک جاؤ. میں آپ کو, راحت صاحب کہاں بیٹھے ہیں؟ نادرا جی ادھر ہی بیٹھے ہیں. میری ہاں وہ سلام, اور ایک دفعہ یہاں اب صحیح ہے. اچھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر 50s میں آپ کے ابا جو یہاں آئے تھے واپس نہ آتے, تو شاید واپس نہ جاتے تو شاید صورتحال کچھ اور بہتر ہو جاتی دونوں طرف. تو بہرحال یہ تو انہوں نے جو کیا یہ کافی ذرا ٹھیک نہیں تھا.
یہ میں پوچھنا ہی چاہتا کہ انڈیا میں آپ لوگوں کو جب آپ یہاں میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں نا ساجد، دیر ہو گئی، اگلا سیشن شروع ہو رہا ہے. تو اختر وقار عظیم صاحب. ہاں میرے یہاں ٹیلی ویژن پتہ نہیں یہاں کون ہے کیا کہے گا جا کے وہاں جا کے، مگر بہت باقی آپ خود سمجھ لیں. ہاں صحیح بات. فلمیں ہماری بہتر ہیں تھوڑی سی، اور بیچ میں تھوڑی نیچے چلی گئی تھی. اب آج کل پھر 5 سال 8-10 سال سے بہت اچھی فلمیں بننے لگی ہیں، بہترین کہہ سکتی ہوں میں نادرہ جی یہی ابھی جو بہت بات ہو رہی تھی کہ اچھا ہے تو اچھا کمرشل نہیں ہو سکتا، تو گلزار اور راج کمار ہیرانی اور میں 20 ایسے ڈائریکٹر بتا سکتا ہوں ہندوستان میں اور کچھ پاکستان میں اچھا کمرشل کام کر کے اربوں روپے ان کی. تو اچھا کمرشل کام کرنا آج کل کے دور میں کام آپ کا اچھا بھی ہونا چاہیے اور لوگوں کو پسند آنا چاہیے. اس کی مثالیں ہندوستان پاکستان میں موجود ہیں. تو بہت سے لوگ اپنے فیلور کا کہتے ہیں کہ چونکہ میں نے کام بہت اچھا کیا تھا لیکن میں فیل اس لیے ہو گیا کہ ہماری آڈینس جاہل ہے. تو تھوڑا سا آڈینس کو ٹرسٹ کرنا پڑے گا کہ لوگ اگر آپ کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو کوئی گڑبڑ آپ کے اندر بھی ہوتی ہے. نہیں یہ تو لوگ اپنی بیوقوفی اور اپنی ناکامیابی چھپانے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں. جو اچھا ہوتا ہے وہ اچھا ہی ہوتا ہے اور جو برا ہوتا ہے وہ. سنجیدہ ترین ایشوز پہ ہیرانی کی جو فلمیں اگر آپ دیکھیں، ہمارے ہاں سندھ کے ہیں وہ، یہ راج کمار ہیرانی حیدرآباد کے پاس ان کا گھر ہے، تو آپ دیکھیں اور 10-10 ارب کا بزنس کر رہی ہیں. ہمارے ہاں بھی ایسی فلمیں. تو آپ اس کو ہم چونکہ وائنڈ اپ کریں گے، ہماری ایک مسلسل مشقت نہیں ہے بلکہ ہمارا مسلسل. تو اختر وقار عظیم صاحب کسی تعارف کے موجود ہیں، محتاج نہیں، عالم آدمی ہیں، کتابیں لکھی ہیں، MD رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کے، اور یہ بھی آپ کی طرح 2 نسلوں سے. ان کے ابا وقار عظیم صاحب بھی ایک بہت عظیم آدمی تھے، بڑے رائٹر تھے. میں ایئرپورٹ سے یہاں آ رہا تھا، ذرا جلدی میں آ گیا. آپ نے مجھے امتحان میں ڈال دیا اتنے بہت سارے ایکسپرٹس کے سامنے بلا کے. میرا ڈرامے سے کوئی ایسا تعلق نہیں رہا، ایک انتظامی تعلق رہا ہے. اختر بھائی آپ میڈیا پہ بات کریں. ڈرامہ از اے میڈیم، تھیٹر از اے میڈیم، فلم از اے میڈیم. ہاؤ افیکٹو دس میڈیم از. میں ڈرامے کو ذرا سی ہٹ کے بات کروں گا. انہوں نے تو بڑی پڑھے لکھوں والی بات کی ہے، میں ذرا مختلف اتنے پڑھے لکھوں والی بات نہیں کروں گا. صرف یہ ہے کہ میرا ڈرامے سے تعلق بہت زیادہ کرنے کی حد تک نہیں رہا، کیونکہ میں جب ٹریننگ لینے گیا تھا تو میں نے پہلا پروگرام ایک ڈرامہ کیا تھا پریم چند کا گاؤدان. فاطمہ سریا بجیا نے لکھا تھا اور اس کی کمپیئرنگ زہرا آپا نے کی تھی. ڈرامہ چلا، لوگوں کو اچھا لگا، لیکن مجھے ہمارے اسٹیشن کے جنرل مینیجر صاحب کی طرف سے ایکسپلینیشن لیٹر مل گیا کہ ایک ہندوستانی رائٹر کا ڈرامہ آپ نے کیوں کیا ہے، آئندہ یہ کام مت کیجیے. تو اس لیے تھوڑا سا خوف آنا شروع ہو گیا کہ پتہ نہیں شاید میں صحیح چیز منتخب کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. تھوڑے ہی دن ابھی نوکری کی تھی، 20-21 سال میں نوکری شروع کی. اسلم اظہر صاحب نے پتہ نہیں کیا چیز دیکھی کہ مجھے کوئی 24 سال کی عمر میں لاہور ٹیلی ویژن پہ پروگرامز مینیجر بنا دیا. میں پروگرامز ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ تھا اور میرے پروڈیوسروں میں قمر آفتاب احمد صاحب، محمد نثار حسین صاحب، یاور حیاض، سائرہ کاظمی، شہزاد خلیل سبھی تھے. اور پھر اس کے بعد کچھ شاگردوں میں آنے شروع ہو گئے، اقبال لطیف صاحب، طیوب خاور، حیدر امام رضوی، جنہوں نے بعد میں ڈرامے میں بڑا بڑا نام کمایا. اس لیے میں اس کا کریڈٹ لیتا ہوں کہ تھوڑا بہت میرا یہ کنٹریبیوشن ہے. اور وہ کنٹریبیوشن اس حساب میں ہے کہ جو نام میں نے پہلے لیے وہ سب اپنے فیلڈ میں ایکسپرٹ تھے. میں نے گنجائش نکالی کہ میرے ساتھ جو نوجوان آئے تھے، جونیئرز آئے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ مل کے کام کریں. تو ڈرامہ ان سے بھی کرایا اور انہوں نے آخر میں جا کے اپنا نام بنایا اس حساب میں. دوسرا یہ ہوا کہ اس وقت بھی ایک امتحان ہو گیا تھا. حسنات احمد صاحب اللہ مغفرت کرے انتقال ہو گیا ان کا. وہ میرے ساتھ سجگہ پہ ایک پروگرام میں کرتا تھا، اس میں ایکٹنگ کرتے تھے. شمیم احمد کے چھوٹے بھائی تھے تو ان کو ڈرامہ ڈائریکٹ کرنے کا بہت شوق تھا. تو میں نے کوئی زبردستی کر کے ان کو کوئی ڈرامہ دیا 25 منٹ کا، وہ انہوں نے 8 منٹ میں ختم کر دی پوری ریکارڈنگ. تو ان سے تو نہیں پوچھا گیا، مجھ سے میرے افسروں نے پوچھا تم نے ایسے آدمی کو ڈرامہ دیا کیوں تھا. تو خیر میں نے سمجھانے کی کوشش کی، شہزاد خلیل کو اور قمر صاحب کو اپنے ساتھ ملایا کہ جب یہ میری میٹنگ میں کھنچائی ہوگی تو تم سپورٹ کرنا حسنات صاحب کو کہ نہیں ٹھیک ہے. اختر بھائی مائک تجربہ کرنے کے لیے اچھا تھا. بہرحال جب میٹنگ شروع ہوئی تو شہزاد خلیل نے ڈرامے کی تعریف کی، قمر آفتاب صاحب نے کی، میں نے کی، اس طرح 3-4 نے جب کی تو حسنات صاحب ذرا طاقت آ گئی ان میں. محمد نثار حسین صاحب جنرل مینیجر تھے
تو محمد نثار حسین صاحب زیادہ کھنچائی کر رہے تھے، تو حسنات نے کہا سر آپ میری ایک وجہ سے کھنچائی کر رہے ہیں. انہوں نے کیا کہنے لگے بیکاز آئی بلانگ ٹو یابر حیات اسکول آف تھاٹ ویئر کیریکٹرز موو اینڈ کیمراز موو. آپ کے تو اسٹیٹک 3 کیمرے ہیں، سنگل شاٹ لانگ شاٹ. محمد نثار حسین صاحب نے پنجابی میں جواب دیا بیٹا جس وقت تو پیدا ہوا تھا اس وقت میں پینل پہ بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے ڈرامہ سمجھا رہا ہے. تو اس کے بعد ہمت کم ہو گئی. لیکن مجھے دوسرا جو تھا، میری جب کراچی میں پوسٹنگ ہوئی تو اتفاق سے میرے جو روم میٹ ہوتے تھے ٹی وی سینٹر پہ وہ سب ڈرامے کے. اختر بھائی میں چاہتا ہوں آپ کمنٹ کریں کیونکہ میں کنکلوڈ کر رہا ہوں. آپ میڈیا پہ کمنٹ کریں، ابھی بھی تو ایک چینل چلا رہے ہیں آپ، 2-3 چینل. اس میں میں صرف آپ یہ بتائیں ڈرامہ رہے گا پاکستان میں؟ بالکل رہے گا، چلے گا آگے 100%. صرف یہ ہے کہ جو خالد احمد صاحب نے شروع میں بات کی تھی کہ افسانہ جو ہے اس کو ڈرامے کی شکل دی جانے لگی ہے اور ڈرامہ اصل میں لکھا نہیں جا رہا. میرا خیال الٹا ہے ان سے. میرے حساب سے اچھا ناول، اچھا افسانہ اس لیے نہیں لکھ رہا کہ معاشی ضرورتوں کے لیے جس کے ذہن میں کوئی نیا خیال آتا ہے وہ ڈرامہ لکھنا شروع کر دیتا ہے. ادھر چلا گیا، اب یہ ہونا شروع ہو گیا، اس لیے افسانہ اور وہ نہیں لکھا جا رہا. اصل میں وہ اختر بھائی ایز اے ویور میں کہہ رہا ہوں کہ وہ افسانہ نگار زیادہ تر خواتین کے بجائے وہ جیسے خواتین ڈائجسٹ ٹائپ کے جو لکھنے والی رائٹر تھیں وہ زیادہ تر چھا گئی ہیں اس کے اوپر. جی ہے ایک حد تک، لیکن یہ کہ آپ دیکھیں پاکستان ٹیلی ویژن ڈرامہ باقی رہے گا ہر صورت. کتنے منٹ کا؟ 8 منٹ 90 منٹ سے ختم ہو کے 50 آج بھی آپ کے ڈرامے سے زیادہ یوٹیوب پہ 6 منٹ یا 4 منٹ والا ڈرامہ زیادہ مقبول ہے. اختر بھائی مقبولیت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ جو ہے ڈرامہ موجودہ شکل میں یہ آگے بڑھے گا بھی اور انشاءاللہ ختم نہیں ہوگا. اچھا اسی نوٹ کے ساتھ ہم اس کو ختم کرتے ہیں. آپ سب پورے پینل کا بہت بہت شکریہ.